اچھا صحیح. چلے پھر بھی یہ کہ جو نہیں ہے تو پھر صحیح. دیکھیے تو کل کے سبق میں یہی تھا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ فرما رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شہرک سے بھی کیا ہوں زیادہ تمہارے قریب ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دو لینے والے لیتے ہیں دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہیں. لینے والے لیتے ہیں اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ نے ہمارے کندھوں کے اوپر جو دو فرشتے بٹھائے ہیں، یہ آیت نمبر 17 کو دہرا رہی ہوں میں، جو ہم اللہ نے کندھوں پر فرشتے بٹھائے ہیں دائیں اور بائیں، تو وہ ہماری جو بھی بات ہوتی ہے یا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. اور آیت نمبر 18 کے اندر ہم نے پڑھا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ اللہ پاک فرما رہے کہ میں ان فرشتوں کا کام کیا ہے کہ تمہاری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے تو یہ فرشتے بالکل تیار ہوتے ہیں اور فوراً کیا کر لیتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں. اور پھر ہم نے کل اس کی تفصیل بھی پڑھ لی تھی کہ انسان جو ہے اپنی 3 قسم کی باتیں کرتا ہے، یا تو وہ کوئی خیر کی بات کرتا ہے، یا وہ کوئی گناہ کی بات کرتا ہے، یا پھر وہ کوئی اپنی عام زندگی کی بات کرتا ہے جس میں نہ کوئی خیر کی بات ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی شر کی بات ہوتی ہے. تو پھر پورے ہفتہ جب گزر جاتا ہے تو یہ فرشتے جو ہے ان اعمال نامے کے اوپر کیا کرتے ہیں نظر ثانی کرتے ہیں. اس میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو حدیث بھی بتائی تھی. یہ حدیث میں ہی سے یہ انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب وہ فرشتے ایک ہفتہ دیکھتے ہیں اس کے بعد خیر اور شر کی جتنی باتیں ہیں اس کو نامہ اعمال میں رہنے دیتے ہیں، اور جو ہے باقی جو ہماری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خیر اور شر کی نہیں ہوتی ان کو نامہ اعمال میں سے مٹا دیا جاتا ہے. اور آگے جو یہ مضمون بہت ساری قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ اگر انسان کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں اور جب وہ ان کے اوپر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک ان کے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. بلکہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس توبہ کی جو ہے یوں کہہ لیں توبہ کا ایک معیار ہوتا ہے. بعض بندے بہت اعلیٰ قسم کی توبہ کرتے ہیں، بعض اس سے کم درجے کی توبہ کرتے ہیں. تو بعض انسان جب توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض انسان ایسی اعلیٰ قسم کی توبہ کرتے ہیں کہ ان کے ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور ان گناہوں کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور بعض اوقات انسان ایسی توبہ کرتا ہے اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، ایسی توبہ کرتا ہے کہ اس کی ہی بخشش نہیں ہوتی بلکہ اس کی توبہ کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگوں کی بھی کیا ہو جاتی ہے بخشش ہو جاتی ہے. مدینے ایک واقعہ آتا ہے نا حدیث طیبہ کے اندر کہ مدینے کے اندر ایک عورت سے گناہ ہو گیا، اس کو اس نے جو ہے نا وہ اسے یہ زنا کا گناہ ہو گیا، تو اس کے اوپر جب حد جاری کی اور اس کو سنسار کیا گیا تو سنسار کرنے سے پہلے بھی اس نے کیا کی اللہ سے توبہ کی، کیونکہ توبہ ایک آخرت کے گناہ سے بچاتی ہے، اور جو سنسار کرنے کا یا دنیا کی جو حد ہے وہ دنیا میں دینا شرعی قانون کے مطابق ضروری ہے. تو جب اس کے اوپر حد جاری کی گئی اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے لیے اللہ کی نشاط فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ یعنی کہ اس نے ایسی توبہ کی اگر اس کی توبہ کو مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی کیا ہو جائے مغفرت ہو جائے. تو یعنی کہ توبہ کی مختلف کیا ہوتے ہیں درجات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ جو ہے اللہ نے ایسا ایک نظام بنایا ہے اور یہ فرشتے جو ہیں انسان کے کیا ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ جب انسان جب تک دنیا کے اندر رہتا ہے تو اللہ کا نظام چلتا ہے، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، کیونکہ دنیا سے جب جانے کا وقت آتا ہے تو وہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس آ جاتا ہے. تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں وجاءت سکرۃ الموت، اور آ پہنچی
موت کی سختی بالحق کی، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت بار بار قرآن سے اور اپنے نبی کے ذریعے سے جو ہے تمہیں بتاتے رہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اصل تو مشرکین مکہ سے خطاب ہے یہ، کیونکہ شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا ان کے اعتراضات کو، لیکن حقیقت میں یہ سارے ہی انسانوں کے لیے جو ہے وہ خطاب ہے کہ اب جو انسان موت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو انسان موت کا اقرار کرتا ہے اور موت کا انکار نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی ہے کہ موت کی سختی جو ہے وہ قریب آنے ہی والی ہے۔ جیسے ہی جس انسان کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا بالحق، حق کے ساتھ، حق کے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس موت کو جو قرآن سے بیان کیا یا اپنے نبی کی زبان سے، اور نبی نے تمہیں ڈرایا کہ موت اگر کفر کی حالت پر آ گئی تو پھر تمہارا انجام بہت دردناک ہوگا۔ تو اب جب تم پر موت کی سختی اور موت کی بے ہوشی طاری ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ موت واقعی بالحق یعنی برحق تھی، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے رہتے تھے۔ اور آگے فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا رہتا تھا، کہ موت سے تو بھاگتا تھا، لیکن موت سے بھاگنے کا کوئی بھی جو ہے اللہ نے ایسا دروازہ نہیں بنایا جس کے اندر جو ہے انسان جا کر کیا ہو جائے، چھپ جائے اور موت سے جو ہے وہ بچ جائے۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ پر آیت آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم لوہے کے مضبوط قلعے بنا لو اور قلعے بنا کر اگر ان میں چھپ جاؤ تو بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن کریم کی آیت ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ دوسری جگہ آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اینما تکون، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج مشیدہ اگر تم لوہے کے قلعے بنا لو، لوہے کے قلعے بنا کر اس میں چھپ جاؤ تو ایک کفار تمہیں موت وہاں سے بھی کھینچ کر نکال کر لے کر آ جائے گی۔ اور ایمان والے بھی اگر ایسے موت سے بچنا چاہیں تو موت سے کیا ہو جائیں گے، وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم موت سے کیا کرتے ہو، بھاگتے ہو۔ اب دیکھیے کہ موت سے بھاگنا کیا ہے، موت سے بھاگنا یا موت کو ناپسند کرنا، دیکھیے یہ ایسا کام ہے جس سے جو ہر انسان کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، ہر انسان کیا چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے۔ اور موت کو ناپسند کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اب جی معلوم نہیں، باقی اور بتائیں بھائی۔ اچھا، اب دیکھیے موت سے بھاگنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت جو ہے وہ مومن کا کیا ہے، تحفہ ہے۔ جبکہ انسان جو ہے موت کو طبعی اور مزاج کے اعتبار سے کیا کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی کیا ہے، جان کی حفاظت چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی جان کی حفاظت کرنا اور اپنی جان کو بچانا یاد رکھیے فرض رکھا ہے۔ کوئی انسان زبردستی جو ہے بلا وجہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اب کفار بھی موت سے بھاگتے ہیں اور مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، یعنی ناپسند کرتے ہیں کہ بھئی کوئی جو ہے ہمیں موت آ جائے۔ تو یہ ایک انسان کی کیا ہے، طبیعت ہے۔ اس طبیعت میں ہر نیک شخص بھی شامل ہے، ہر گناہ گار بھی شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا اور موت کی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے موت کی تمنا کرنے لگے کہ اللہ بس مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، اس قسم کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر جو ہے
ہم طبیعت کے اعتبار سے بھی مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، زندہ رہوں۔ ہر شخص چاہتا ہے میری اولاد زندہ رہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مر جائے۔ اللہ نے یہاں پر بھی کفار کے لیے فرمایا کہ تم بھی کیا کرتے ہو، موت سے بھاگتے ہو۔ اب دیکھیے، موت سے کافی کیوں بھاگتے ہیں؟ میری آواز کم آ رہی ہے؟ اچھا، اوروں کو بھی کم آ رہی ہے؟ ایسا کریں، جس کو کم آ رہی ہے وہ دوبارہ سے جوائن کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ۔ مجھے آپ لوگوں کی کلیئر آ رہی ہے آواز۔ اچھا ٹھیک ہے، یا سگنل کا پرابلم ہو رہا ہوگا وہاں پر، اس لیے کم آ رہی ہوگی۔ جی دیکھیے، تو اب موت کی ایک بات ہم نے سمجھ لی کہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، احتیاط کے ذریعے، دوا کے ذریعے، جیسے بھی ہو انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کرے۔ اب جو طبیعت کے طور پر اور مزاج کے طور پر ہر انسان ہی موت سے کیا کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ اب کافر جو موت سے بھاگتا ہے وہ کیوں بھاگتا ہے؟ دنیا کی وجہ سے، حب دنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آخرت میں جو ہے میرے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو بھی کچھ ہے میرے لیے صرف یہ دنیا ہے۔ اسی لیے آج ہم کفار کی طرف دیکھیں تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو قومیں ہیں، عام طور پر اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کے مقابلے میں کون ہے، کفار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، اس لیے ان کو ساری آسائشیں اور جو ہے وہ دنیا میں دے دی، بلکہ دنیا کی زندگی ہی ان کی کیا بنا دی ہے، جنت بنا دی ہے۔ اور جو ہے اچھا، اب جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے، تو یہ کس وقت کے لیے فرمایا ہے؟ کہ ہر انسان نہیں چاہتا زندگی کے اندر جو ہے مجھے کیا مل جائے، موت آ جائے، لیکن قرآن کریم میں جس جگہ پر جو ہے موت کا منظر بیان کیا ہے، ایک جگہ کافر اور گناہ گار کی موت کا منظر بیان کیا ہے، اور دوسری جگہ پر ایمان والوں کی موت کا منظر بیان کیا ہے۔ ایک منٹ رکے گا بھائی، اس کو لے جائے نا بھائی، میں سبق پڑھا رہی ہوں۔ ابو کو بولو اس کو لے کر جائیں، دروازہ بند کر دو یہ۔ جی، تو وہاں پر موت کے وقت جو ہے یاد رکھیے کہ انسان کی آنکھوں کے اوپر اللہ پاک جب موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے نا، یہ جسے عالم نزا بھی کہتے ہیں، جب انسان کے حلق کے اندر جو ہے روح آ جاتی ہے، تو اس وقت اللہ پاک جو ہے دنیا کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور آخرت کا پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، کافر ہے، تو اس کو عذاب نظر آنے لگتا ہے، اور جو شخص نیک ہوتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کا جو مقام جنت کے اندر بنایا ہوتا ہے، تو وہ مقام اسے نظر آنے لگتا ہے۔ تو اس وقت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت جو ہے وہ کیا ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اسے جنت میں اپنا مقام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، اس کی روح بالکل جسم سے نکلی نہیں ہے، عالم نزا جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ جب عالم نزا طاری ہو جاتا ہے تو توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی اس وقت، کیونکہ اللہ پاک آخرت کا پردہ آنکھوں سے اٹھا دیتے ہیں، جو چیزیں اب تک چھپی تھیں، جو عذاب، جو جہنم، جو اللہ کا وعدہ چھپا تھا، اب وہ نظر آنے لگا۔ اب انسان اس کو دیکھ کر اگر توبہ کرتا ہے، یا کافر اس کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، تو اب وہ جو ہے اللہ اس ایمان کو اور اس توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ لیکن اگر نیک شخص کو اللہ جنت کا جب اس کا مقام دکھاتے ہیں مرنے سے پہلے، یہ آتا ہے کہ ہر نیک شخص کو مرنے سے پہلے اس کا جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، تو یہ وہی عالم جو ہے نزا یا سکرات موت ہوتا ہے، اس وقت اس شخص کو اس کے جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ انسان وہ مرنے والا انسان
کسی دوسرے انسان سے اب کچھ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے دنیا سے اس کا تعلق کیا کر دیا ہے، اب ختم کر دیا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس کی جو روح، جو بچی بھی روح حلق میں ہوتی ہے نا، وہ جسم کے اندر مچلنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی نکالو اور جلدی لے کر چلو، کیونکہ وہ اپنا مقام اور اپنا جو ہے وہ انعام دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیا یہاں پر کہ تم موت سے ٹلتے ہو یا موت سے بھاگتے ہو، تو یہ دنیا کے اندر ہے، جب تک انسان کے جسم کے اندر روح رہتی ہے، عالم نزع طاری نہیں ہوتی، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے زندگی مل جائے، اور جو ہے میں تکلیف میں ہوں تو میری تکلیف دور ہو جائے، لیکن مجھے زندگی مل جائے۔ لیکن جب وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے تو جو گناہگار اور کافر ہے، اس کی روح بھی بے چین ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اس جسم سے باہر نہ نکالا جائے۔ اور جب مومن کی روح ہوتی ہے تو وہ وہاں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں جلد از جلد اس مقام تک چلے جاؤں۔ اس وجہ سے وہ وقت مومن کے لیے جو ہے موت تحفہ بن جاتی ہے، اور دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اصل تو کفار کا بیان فرمایا ہے، لیکن یہ ہر انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ موت سے کیا کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ آگے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور کے اندر، ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے ڈراوے کا۔ تو اب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کو ہم جو ہے بار بار پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ جب موت آئے گی تو مرنے والا جو ہے وہ قبر میں چلا جائے گا، یا جب پورے عالم کے اوپر موت آئے گی یعنی قیامت آئے گی، تو اللہ نے پہلے یہ موت کا جو ذکر فرمایا ہے یہ قیامت چھوٹی قیامت ہے، اور اس کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سے اللہ نے جس قیامت کا ذکر فرمایا ہے وہ بڑی قیامت ہے، کہ جب بڑی قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو یہ دن ہے ڈرانے کا، کہ اس ڈرانے کا دن، اسی دن سے میں تمہیں بار بار ڈراتا تھا، کیونکہ کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے زندگی کو بیان کیا، اس کے بعد فرشتوں کو بیان کیا، اس کے بعد موت کو بیان کیا، اب اللہ قیامت کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، جس طرح موت آ گئی، تم اپنے آگے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طریقے سے یاد رکھنا کہ موت بھی آئے گی، اسی طرح قیامت بھی آئے گی۔ اور آگے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا، آئے گا ہر شخص کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، ایک ہانکنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے زندگی میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا رکھے ہیں، دو فرشتے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اس میں ایمان والے اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں ہے، نہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ کلو نفسن کا لفظ ہے نفس، ہر جان، چاہے وہ جان کافر کی ہو، چاہے وہ جان جو ہے وہ ایمان والے کی ہو۔ تو اس میں جو ہے اس آیت کے اندر میدان حشر میں جب سارے انسان حاضر ہوں گے تو اس کا ایک خاص کیفیت اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ ہر انسان کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور میدان حشر کی طرف چلایا جائے گا تو ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ سائق کسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو جانوروں کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہانکتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جانوروں کا جو ریوڑ ہوتا ہے نا، جانوروں کا جو ریوڑ، بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے، چرواہا بھی جسے ہم کہتے ہیں، وہ بکریوں کے آگے نہیں ہوتا بلکہ ریوڑ کو آگے رکھتا ہے اور خود کیا ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اور وہ پیچھے پیچھے کیوں چلتا ہے کہ کہیں بکریاں اور اس کے جو جانور ہیں نا ادھر ادھر نہ نکل جائے، تو وہ کیا کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے یہاں سائق کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے سائق کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ جو ہے ان کو جانوروں کی طرح ہانک کر لے کر آئیں گے، یعنی کہ وہ جس طرح چرواہا اپنے جانوروں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا تو وہ فرشتہ بھی اس انسان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا۔ ہر انسان جب حشر کے میدان میں چلے گا تو اس کے دو نگران فرشتے ساتھ چلیں گے، ایک وہ ہوگا جو سائق بن کر اس کے پیچھے پیچھے چلے گا کہ کہیں یہ شخص بھاگ نہ جائے، حالانکہ بھاگ نہیں سکتا انسان، لیکن پھر بھی اللہ ایک نظام بنا رہے ہیں کہ وہ سائق جو ہوگا وہ تیرے پیچھے چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تجھے
جو حشر کی خاص جگہ ہوگی حساب کتاب کی، وہاں پر لے کر آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَشَهِيدٌ، اور ایک شہید ہوگا۔ اب شہید کا کیا مطلب ہے؟ شہید کون ہوگا؟ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ تو شہید بھی ایک فرشتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرشتہ، اس کا کام کیا ہے کہ جب اعمال اس کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو یہ فرشتہ اس پر گواہی دے گا۔ یہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، یہ کام جو اس نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے اس نے کیا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کے اوپر، وہ گواہی دینے والا ہوگا۔ تو ایک کا کام جو ہے لے کر آنا ہوگا، اور ایک کا کام جو ہے وہ گواہی دینا ہوگا۔ اب یہ دو کون سے فرشتے ہوں گے؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دو وہی فرشتے ہیں جو آج ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک یہ کام جو ہے کسی اور فرشتوں سے لیں۔ اس کی کوئی ایسی خاص تفصیل نہیں آتی یہ کون سے فرشتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اوپر جو ہے آیت نمبر 17 کے اندر کرامن کاتبین کا ذکر ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ انہی دو فرشتوں میں سے ایک کو سائق بنا دیں اور ایک کو گواہ بنا دیں۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، دیکھ لیا آیت، جاءت کل نفس، آئے گا ہر انسان، معاہا، اس کے ساتھ ہوگا، سائقن، ایک ہانکنے والا، یہ چلانے والا، وشہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تو بے خبر تھا اس دن سے، تو اس دن سے بے خبر تھا کہ تو زندگی کے اندر اللہ کے پیغام کو سنتا رہا اور سنتا رہا، لیکن جو ہے تو کیا کرتا رہا؟ اس کا انکار کرتا رہا، بے خبر تھا۔ بے خبر تو کیوں تھا؟ تو اس بات کو سن کر جو ہے اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ تو اس کو مانتا ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، وہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، اور جب کوئی انسان کسی چیز کو مانتا نہیں ہے تو وہ بے خبر تو کیا ہوتا ہے؟ اسی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا اس بات کو۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے کہ تو قیام دنیا کے اندر کیا تھا؟ اس دن سے بالکل بے خبر تھا، غفلت میں تھا، اور یہ غفلت تیری اس وجہ سے تھی کہ تو نبی کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتا تھا، تو نبی کی باتوں کو بھی کیا سمجھتا تھا؟ مذاق سمجھتا تھا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ، تجھ سے تیرا پردہ کھول دیا، کہ تیری آنکھوں کے اوپر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور تیری آنکھوں کے اوپر انکار کا پردہ پڑا ہوا تھا، کہ تو دنیا کے اندر انکار کرتا رہا، نبی تجھے دعوت دیتے رہے اور تم لوگ کیا کرتے رہے؟ انکار کرتے رہے۔ تو پھر جو اللہ پاک فرما رہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے گا اور حشر کے میدان کے اندر میں تمہیں جمع کروں گا، تو میں تمہاری آنکھوں کے ان پردوں کو ہٹاؤں گا جو تم نے دنیا کے اندر ڈال رکھے تھے، کہ تمہیں کسی بات کی جو ہے کسی بات کو تم سچ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، پس تیری نگاہ بصر، تیری نگاہ آج کے دن بڑی تیز ہے، بڑی تیز ہے، کہ تو دنیا کے اندر تو کوئی چیز تجھ سے جو ہے وہ چھپی جاتی تھی۔ جیسے کہ آج دیکھیں ہم زیادہ دور کا نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن تیری نگاہ کو کیا کر دوں گا؟ میں اتنا تیز کر دوں گا کہ تو جو ہے ہر چھپی ہوئی بات کو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے صرف اس کا خطاب جو ہے وہ کفار مشرکین نہیں ہے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا بھی خطاب اللہ کی طرف سے ہر عام انسان کو ہے، جس میں مومن بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، نیک لوگ بھی آ گئے اور گنہگار بھی آ گئے۔ اور یہ جو آیت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اس آیت میں دنیا کی جو ایک مثال ہے نا، دنیا کیا ہے؟ ایک خواب کی مانند ہے، یاد رکھیے ہمارے لیے، اور آخرت جو ہے وہ ہے بیدار ہونے کی مانند، کہ جب ہم خواب کے اندر کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن جو ہے ایسا لگتا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں خواب میں
مکہ گھماتے ہیں، مدینہ گھماتے ہیں، کوئی کسی کی شادی میں شرکت کر کے آ جاتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے آپ کو کہاں بستر کے اوپر پڑا ہوا پاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دنیا ہے اللہ نے اس کی مثال جو ہے وہ خواب کی بنائی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے قبر میں تو سمجھو انسان بیدار ہے۔ آج ہم سو رہے ہیں ابھی سب، ہم یہ جو دنیا ہے نا یہ خواب غفلت اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی اصل آنکھ کھلتی ہے اس کی موت کے وقت اور آگے۔ تو اب تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں نظر آنے لگے گا۔ اللہ کا کیسا نظام ہے کہ ابھی کھلی آنکھوں سے ہم آخرت نہیں دیکھ سکتے، لیکن بند آنکھوں سے ہم کیا کریں گے؟ پھر آخرت کے منظر دیکھیں گے۔ انسان موت کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے، قبر میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہم عالم خواب کے اندر ہیں، اور عالم بیداری آتی ہے موت کے وقت۔ اسی لیے آتے الناس نیام، کہ سارے انسان سو رہے ہیں، ابھی ہم سب سو رہے ہیں، لیکن جو ہے جب مر جائیں گے تو اس وقت کیا ہو جائیں گے؟ ہم جاگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کے اندر ہی جاگنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اور آگے فرمایا وقال قرینہ، اور کہا اس کے ساتھی نے، ھذا یہ ما لدی، یہ جو میرے پاس تھا، حاضر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو یہاں پر فرشتہ ہے انسان کے ساتھ، جو انسان کے اعمال لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو وہ ایک سیدھے ہاتھ پر ہے، ایک الٹے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر جب ان فرشتوں کے نامہ اعمال جو انہوں نے لکھے ہیں اور ان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو پھر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ جو شہید ہے نا، ان میں سے جو شہید ہے، جو سائق ہے، اس کا کام تو یہ ہے کہ میدان حشر میں کھینچ کے لے آئے گا، اور جو شہید ہے وہ کہے گا کہ یہ میرے پاس جو اعمال نامے لکھے ہوئے تھے، یہ آج میں اللہ کے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب کے نامہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس لکھے جا رہے ہیں۔ ایک ایک گھڑی ہماری کیا ہو رہی ہے؟ اس میں لکھی جا رہی ہے۔ اور پھر جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اعمال ناموں کا کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ آتا ہے دوسری روایت میں، مشکوٰۃ شریف کی روایت میں آتا ہے، اور بڑی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی روایت آتی ہے کہ ہر انسان کے 99 نامہ اعمال ہوں گے، 99 نامہ اعمال۔ اور ایک نامہ اعمال کے متعلق آتا ہے کہ انسان جس طرف نظر ڈالے گا اس کا نامہ اعمال پھیلا ہوگا، جس طرف۔ اور آخرت کی نگاہ کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ، ہم دور کر دیں گے، اور تیری نگاہ کیا ہوگی؟ آج بڑی تیز ہوگی۔ تو اس تیز نگاہ سے یعنی اتنی دور دور تک دیکھنے کی کیا ہو جائے گی؟ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر آتا ہے کہ ایک نامہ اعمال انسان کا اتنا دور تک پھیلا ہوگا جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ اب ایک نامہ اعمال اتنا دور ہے کہ چاروں طرف جہاں دیکھتا ہے اس کا نامہ اعمال، ایسے 99 نامہ اعمال میں اس کی زندگی کی گھڑیاں لکھی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ ہمارا آپ کے دو نام آ رہے ہیں؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات چل رہی تھی کہ یہ نامہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہر نامہ اعمال، ہاں اس کی بات چل رہی تھی کہ 99 نامہ اعمال ہوں گے، اور ہر نامہ اعمال جو ہے اتنا دور تک کیا ہوگا؟ پھیلا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے وقت میں اپنی رحمت سے معاف کر دے اور ہمارا آسان حساب لے۔ حساب تو ہوگا، اسی لیے دعا کرتے نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں،
اگر یاد ہو تو پڑھ لیں، ویسے اردو میں ہم دعا کر لیں کہ اللہ ہمارا آسان حساب لینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو آسان حساب کیا ہے کہ اللہ پاک نامہ اعمال کے اوپر نظر ڈالیں اور جو ہے وہ کیا کر دیں، اس کو درگزر کر دیں، جیسے سرسری طور پر کسی چیز کو چیک کرتے ہیں نا، اور پھر جو ہے آگے کر دیتے ہیں اس کو۔ یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے، تو یہی وضاحت فرمائی کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پاک کیا کریں، اس کو دیکھیں اور جو ہے اس سے صرف نظر کر لیں کہ اے عائشہ، اگر اللہ نے کسی سے قیل اور قال کر لی، یعنی کسی سے سوال جواب کر لیے، تو وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ کہ اللہ اگر کسی سے پوچھ لیں یہ گناہ کیوں کیا تھا اور توبہ کیوں نہیں کی تھی، اس گناہ کی کیا وجہ تھی، تو ہم اللہ کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو اسی لیے دعا اپنی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا آسان حساب لینا، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بس ہمیں معاف کر دے، باقی گناہوں کے تو انبار لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب ہو چکے گا تو کیا، القیہ فی جہنم، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، کہ اب جو فرشتے ہر انسان کے ساتھ آئیں گے، جس میں ایک سائق اور ایک شہید ہے، ان کو حکم دیا جائے گا کیونکہ وہ اس کے نگہبان ہوں گے، ایک نگہبان ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ تو جو اپنے حساب کتاب میں فیل ہو جائے گا تو اللہ کیا فرمائیں گے، القیہ، تم دونوں پکڑو اس کو، اٹھاؤ، فی جہنم، اور ڈال دو ان کو اس کو جہنم کے اندر، اور کس کو، کل کفار عنید، ہر کافر کو، عنید، اور کس کو، جو کہ کیا ہے، ناشکرہ ہے، ہر ناشکرے کافر کو۔ ہمارا یہ یقین ہے، اچھا، اور عنید کا ایک معنی جو ہے مخالف کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، مخالف۔ اب مخالف کون ہے؟ اصل تو کافر کا بیان ہے کہ ایسے کافر جو کہ کیا ہیں، حق کے مخالف ہیں اور یہ ضد رکھتے ہیں، حق بات سے ضد رکھتے ہیں، جیسے کہ کفار اور مشرکین معجزات دیکھتے تھے لیکن ضد کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور کافر کیوں تھے؟ کیونکہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہر کافر کو کہاں ڈالا جانا ہے، جہنم میں، اور ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ کافروں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا قرآن بھرا ہوا اس بات سے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ رحمت سے معاف کر دیں گے، یہ سزا کے بعد معاف کر دیں گے، جہنم سے نکال لیں گے، لیکن کفار کے لیے جو ہے کوئی بھی اللہ کے ہاں نرمی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے مہلت دی انہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی بھی مہلت، کوئی بھی رحمت، کوئی بھی نرمی اللہ کی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، بظاہر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ انہیں جہنم سے ضرور نکال لیا جائے گا، اور ہمارا عقیدہ ہے یہ، لیکن آج ہم جس فتنے کے دور کے اندر جی رہے ہیں اور جن جو ہے آزمائشوں کے دور کے اندر جی رہے ہیں، یاد رکھیے بہت ساری ایسی باتیں، ایسی غلطیاں اور ایسے عقائد کا انسان شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی در حقیقت ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر انسان نے کسی ایسے غلط عقیدے کا اقرار کر لیا جو کہ اسے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکال دے، تو اس شخص کا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ اصل کافر کا ہوگا۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے ہمارے ایمان کی کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے۔ ورنہ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور اللہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں جہنم سے نکال ہی لے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ ایمان والوں کو جہنم سے نکال لے گا، لیکن ایمان کا ہونا شرط ہے اس کے لیے۔ صرف کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ میرا نام مسلمانوں والا ہے اور میرا حلیہ مسلمانوں والا ہے، میرے باپ دادا مسلمان تھے، میرے اوپر ٹیگ مسلمانوں والا لگا ہے تو یہ میں بھی جہنم سے نکل جاؤں گا، نہیں۔
اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے کہ ایمان ہوگا تو جہنم سے نکلے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ اب بات میں اسی لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ آج ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، ہمارے ارد گرد اتنے فتنے پھیلے ہیں کہ اگر ہمیں دین کا علم نہ ہو تو ہم ان فتنوں کے بارے میں جان نہیں سکتے، اور جب جان نہیں سکتے تو آج ہماری نوجوان نسل ایسے لوگوں کے ہاتھوں کیا ہو جاتی ہے؟ گمراہ بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کسی انسان کا شمار کافرین کے اندر نہ ہو جائے۔ اب مثال اس کی ایک مشہور سی مثال جو ہے وہ قادیانی لے لیں، کہ قادیانی جو ہے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہے؟ کافر ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قادیانی نہیں ہے، وہ خود مسلمان ہے، لیکن وہ قادیانیوں کو کافر بھی نہیں سمجھتا، تو یاد رکھیے وہ شخص خود بھی کافر ہو جائے گا، حالانکہ اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوگا کہ میں تو مسلمان ہوں، میرا تو اللہ پر ایمان ہے، میرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور میں آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کی کتاب بھی پڑھتا ہوں، میں حج عمرہ بھی کرتا ہوں، میرے باپ دادا مسلمان ہیں، میں تو مسلمان ہوں اور نیک ہوں، پرہیزگار ہوں۔ لیکن اس کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا۔ قادیانیوں کی بات بار بار میں اس لیے کرتی ہوں کہ یہ فتنہ آج ہمارے یہاں بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، مسلمان ہی کہتے ہیں، اور ان بظاہر ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور شیعوں کا تو کلمہ الگ ہے، لیکن قادیانیوں کا تو کلمہ بھی وہی ہے جو ہمارا کلمہ ہے، ان کا سارا دین طور طریقہ وہی مسلمانوں والا ہے، لیکن یہ ایک عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، انہوں نے مرزا غلام قادیانیوں کو نیا نبی مانا ہے، وہ اس جہنمی شخص کو معاذ اللہ دوسرا محمد قرار دیتے ہیں، تو کائنات کے بدترین کافر ہیں یہ۔ اب اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی قادیانیوں کے کفر کے اندر اگر شک کرے گا، یہ مسئلہ بالکل جو ہے متفق علیہ ہے، کسی مفتی سے آپ جا کر پوچھ لیں کہ قادیانیوں کو اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے اور ان کے کفر میں شک کرتا ہے، وہ شخص خود بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اب جب معاذ اللہ اگر ایسا شخص کوئی جو ہے کفار کی فہرست میں آ جاتا ہے دینی اعتبار سے، اگرچہ دنیا میں اسے کوئی بھی کافر نہیں سمجھتا، لیکن اگر وہ دینی عقیدے کے اعتبار سے کفار کی لسٹ میں آ جاتا ہے، کون؟ جو کافروں کو، قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا، القی فی جہنم کل کفار عنید۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافروں کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ ہماری محنت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان کون کون سے راستے سے کفر کے اندر جا سکتا ہے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تو ایسے راستے تلاش کریں، ایسی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کون سے دروازوں سے اور کون سے راستوں سے جو ہے وہ کفر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا مناع للخیر، کہ وہ روکنے والا ہے، منع روکنے والا ہے، للخیر نیکی سے، معتد مریب اور حد سے بڑھنے والا ہے، شبہ ڈالنے والا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، ان کی کچھ بری صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کون تھے، کہ خود تو تھے ہی کافر، خود تو کافر تھے، ضد رکھتے تھے، لیکن نیک کام سے بھی روکتے تھے، نیک کام سے دوسروں کو بھی نیک کام سے کرنے سے روکتے تھے۔ نیک کام سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ایمان قبول کرنے سے دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں نا جو خود بھی دین کی طرف نہیں آتے، دوسروں کو بھی روکنے کا کیا بن جاتے ہیں؟ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مولویوں سے دور رہو، مدارس سے دور رہو، جی کیا تھوڑی سی زندگی ہے، انسان جو ہے اپنی آزادی سے جی کر گزار لے۔ تو آج بھی ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خود بھی دین کی طرف نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی دین کی طرف نہیں آنے دیتے۔
یہ صفت کیا ہے؟ کفار کی صفت ہے کہ وہ خود بھی ایمان قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے۔ تو ان کا ایک جرم یہ بھی تھا، اور دوسرا تھا معتدین، یہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ حد سے باہر کہ کفر میں بھی حد سے باہر۔ آج کا مسلمان بھی سوچتا ہے کہ میں اپنی حد سے باہر نکل جاؤں۔ حد سے باہر کیا؟ کہ جو کچھ کر سکتا ہوں کر لوں۔ دین کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کی دینی احکام کو وہ قید سمجھتے ہیں، دینی پابندیوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ قید سمجھتے ہیں، کہ اللہ نے حکم دے دیا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا نہ پہنو، ایسا نہ کھاؤ، تو اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ پابندیاں سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام حد سے باہر نکل کر کریں۔ مطلب حد سے باہر نکل کر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہ ہو۔ آج لوگ دنیا دار ایک طبقہ جو یعنی کہ جو تھوڑا دین سے دور ہے، وہ علماء سے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ علماء اور مدارس سے کیوں بھاگتا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، ایک بنیادی وجہ ہے کہ علماء اور مدارس وہ حدود بتاتے ہیں اور جو ہے وہ بات بتاتے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یا اسی طرح اور گناہ جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ تو علماء جب یہ باتیں بتاتے ہیں تو ایک طبقہ جو اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ علماء سے دور بھاگتا ہے کہ ہم نے تو اپنی منچاہی زندگی گزارنی ہے، حد سے باہر تجاوز کر جائیں، جو ہمارا دل چاہے گا ہم ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کفار کی صفت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور مسلمان کو خاص طور پر ایک کیا کیا ہے؟ ایک آزاد نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں قیدی بنایا ہے۔ حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ حد سے باہر نکل کر اپنی دنیا کی زندگی کو جنت بنانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے تو اپنے نبی کی زبان سے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ اگر تم مومن ہے تو تجھے اس قید خانے میں رہنا پڑے گا، قیدی بن کر رہنا پڑے گا۔ تو اللہ کا قیدی بن جا آج دنیا میں، اللہ تجھے جنت کے اندر آزاد کر دیں گے۔ جو آج دنیا میں آزادی کی زندگی گزارے گا، اللہ کل اسے جہنم کا قیدی بنا دیں گے۔ لیکن آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حد سے بڑھ جانے والی زندگی گزاروں، یعنی جو دل میں آتا ہے نا میں وہ کہوں۔ حالانکہ دیکھیے ہم اب اتنا قرآن پڑھ چکے ہیں، ہم بار بار اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کے جو احکام ہیں نا، یہ قید ہے اللہ کی، یہ ہماری قید ہے کہ ہم غلط نہیں بول سکتے، ہم ناجائز نہیں کر سکتے، ہم ظلم نہیں کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اللہ کی قید، اللہ نے قیدی بنا دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں گھر میں ہی قید کر دیا، نہیں، اللہ نے ہمیں گھر میں نہیں قید کیا، اللہ رب العزت نے اپنے احکام کی زنجیریں لگا دی ہیں ہمیں، کہ بس تم نے ان زنجیروں کو نہیں توڑنا ہے، ان زنجیروں کو لگا رہنے دو۔ مثلا جیسے غیبت کی ہم نے پڑھی، کینے کی پڑھی، چغلی کی پڑھی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی زنجیریں ہیں، اللہ نے زنجیریں لگا دی ہیں۔ کہیں ہماری زبان کے اوپر اللہ نے زنجیریں ڈال دی، کہیں ہمارے ہاتھوں کے اوپر اللہ نے زنجیریں لگا دی کہ ظلم نہ کرنا ان ہاتھوں سے، زبان کے اوپر زنجیریں لگا دی کہ غلط بولنا، آنکھوں کو پردوں سے ڈھانپ دیا کہ غلط نہ دیکھنا، اور پیروں کے اوپر اللہ نے زنجیریں لگا دی کہ غلط جگہ نہیں جانا۔ تو جب انسان اللہ کا یہ قیدی بن جاتا ہے تو جنت کے اندر کیا کر دیا جاتا ہے؟ وہ آزاد کر دیا جاتا ہے، کہ تو قیدی تھا دنیا کے اندر، اب تو آزاد ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کی زندگی کو اگر جنت بنانے لگ گئے کفار کی طرح، تو اللہ ہمیں جہنم کا قیدی بنا دے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کفار کی یہی ایک صفت بیان کی، معتدین، وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے، ہر کام کو حد سے باہر نکل کر کرنا، اور پھر آگے مریب، وہ شبے میں ڈالنے والے تھے، شبہ میں کہ خود بھی دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور دین اسلام کی طرف سے جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کیا کرتے؟ شکوک پیدا کرتے، شبہات پیدا کرتے، اور وہ ان شک اور شبہات کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کرنے سے کیا کر جاتے؟ انکار کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کی صفات تھیں جن کو اللہ نے بیان کیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، یہ قرآن صرف کفار مکہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا،
آیات کفار مکہ کی وجہ سے اتری، لیکن ان کا حکم عام ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ جس دور کے اندر بھی ایسے لوگ آتے رہیں گے، یہ لوگ جو کفار کی صفات رکھتے ہوں گے، تم نے ان سے بچ کر رہنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ یہ خود بھی کافر ہوں گے اور یہ دوسروں کو بھی کافر کرنے والے ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ مریب شک میں ڈالنے والے، آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت محنت ہو رہی ہے ان ملحدین کی جانب سے۔ ملحدین کے متعلق میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو کسی مذہب کی قید کو قبول نہیں کرتے، وہ اسلام ہی نہیں، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ملحدین آج دین اسلام کے اندر کیا کرتے ہیں؟ شک ڈالتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتا دیتی ہوں، اور یہ جو باتیں میں آپ کو ایک دو بتا رہی ہوں نا، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں۔ اچھا، اب یہ ملحدین کیسے، اور میں نے پڑھی ہوئی بھی ہیں یہ اسی سوشل میڈیا کے اوپر۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک شخص کا اعتراض ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، کہ یہ ملحدین کا، کہ معاذ اللہ ایسی باتوں کو بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ایسے نبی کا کیا ماننا جو ہے جو ایک عیاش پرست انسان تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے باتوں کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، یہ میں فیس بک کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جو ایک وقت میں کئی عورتیں رکھتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں تھیں نا، اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت تھی، تو یہ نبی علیہ السلام کی 9 شادیوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ یہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور انگلی اٹھانے کے بعد جو ہے اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، اور دوسرے اچھا اب دیکھیے ایسی باتوں میں ہر انسان نہیں آتا، ایسی باتوں میں ہر انسان نہیں آتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے یہ، لیکن ایسی باتوں میں وہ لوگ ضرور آ جاتے ہیں جن کا علماء سے یا جن کے دین سے دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کا علماء سے اور دیندار حلقے سے اور طبقے سے دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو میں نے ایک ہی مثال دی آپ کو، اس قسم کی کتنی ایسی باتیں ہیں جو کہ ملحدین کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں، اور پھر جو لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں وہ ان باتوں کے اندر کیا ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ بات اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یا وہ اسی بات کو صحیح سمجھتا ہے، تو کیا وہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی کیا سمجھتے ہیں آپ سب؟ وہ نہیں، اس کو یوں کہیں مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، یوں کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا، جی وہ کافر ہو گیا۔ جی جی مسلمان ایسی بات واقعی نہیں بول سکتا، لیکن جب ایسی باتوں کو نا ایک انسان جال کے انداز میں جب دوسروں پر پھینکتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ نا یاد رکھیے اس جال میں آ جاتے ہیں۔ ہم تو یوں سوچ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کون مان سکتا ہے، یہ میں اور آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا قرآن سے الحمدللہ تعلق ہے، ہمارا جو ہے تعلق ہے جو ہے ایک دین سے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بدبخت بھی ہیں جو ایسی باتوں کا بھی جو ہے کیا کر لیتے ہیں؟ صحیح سمجھ لیتے ہیں، ایسے بھی بہت سے بدبخت ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات اس بات پر بتا رہی ہوں کہ بظاہر مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی انسان کیا ہو سکتا ہے؟ کافر ہو سکتا ہے، بس اس لیے یہ میں نے بتایا مناع للخیر، خود بھی نیکی تو کرتا ہی نہیں ہے، نیکی سے روکتا ہے،
معتدن حد سے تجاوز کرتا ہے، یہ بھی کفار کی صفت ہے، اور مریب شبہ میں ڈالتا ہے، یہ بھی۔ اب دیکھیے شبہ میں ڈالتا ہے، اب ہمارے پاس کوئی حکم آ گیا اللہ کا، ہمیں پتا ہے فلاں کام کرنا درست نہیں ہے، اب ہم شبہ میں پڑے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں بھئی ایسی تو بات نہیں ہے، اس کو کرنا نہ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کسی بات کو ماننا نہ ماننا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کرنے نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن ماننے یا نہ ماننے سے انسان کافر ضرور ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت نازک مقام ہے، لیکن بہت زیادہ اہم ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اعمال کی جس طرح حفاظت ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اپنے ایمان کی حفاظت ہے، کیونکہ اگر ایمان رہے گا تو اعمال کے اوپر اجر ملے گا، ایمان ہی چلا جائے گا تو انسان ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ تو آج کے دور میں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج ہم جو ہے دجالی دور کے اندر رہ رہے ہیں، اور اب کا بار بار جو ہے ایک بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ان قریب ہونے والا ہے۔ تو بہرحال فتنے اور بڑھ رہے اور بڑھیں گے، ابھی یاد رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کی جان، مال، ایمان، اعمال ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ تو آج کا سبق ہم اسی کے اوپر رکھتے ہیں، انشاءاللہ باقی جو ہے سبق ہم کل پڑھیں گے۔ ارادہ تو تھا میرا 29 نمبر تک پڑھانے کا، لیکن بعض اوقات میری بات لمبی ہو جاتی ہے، تو بس پھر یہیں تک آج ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی باجی۔ جی صحیح 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 صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔